کہ یہاں سے ایک سبق یہ ملا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے، پروردگار عالم کے لیے ہے، خلاق کائنات کے لیے ہے، اور انسان اس کی دی ہوئی چیز کے اوپر اپنا قبضہ جما لیتا ہے، لیکن اسے خبردار رہنا چاہیے یہ عارضی ہے، اور اسے اگر دائمی بنانا چاہتا ہے تو اپنا سب کچھ اپنے مالک و مولا کے سپرد کر دے. پھر ان الارض یارثها عبادی الصالحون، اللہ پوری کائنات کو اپنے پاک باز بندوں کے سپرد کر دیتا ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے. اور دوسری بات رومی کہتے ہیں تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت اللہ کی ہے مگر اللہ اپنے متقی بندوں کے سپرد کر دیتا ہے کہ اے میرے بندو جنت میری ہے مگر اس کا وارث تمہیں بنا دیتا ہوں، کیونکہ تم نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا اور میں نے سب کچھ تمہارے سپرد کر دیا. تو جو بندہ اپنی ہر چیز کو اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے مولا، اپنے پروردگار کے سپرد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو اس کے سپرد کر دیتا ہے. مگر ذہن میں رہے رومی ایک اور نتیجہ اخذ کرتے ہیں جو آپ کو بالخصوص عرض کرنا چاہتا ہوں. رومی کہتے ہیں اے انسان، اگر تو سیکھنا چاہتا ہے تو پھر اس بھیڑیے سے سیکھ. کس سے سیکھ؟ اس بھیڑیے سے عبرت سیکھ. اور عبرت کیسی؟ مولانا روم فرماتے ہیں اللہ نے اس امت کو امت مرحومہ یعنی رحم کی گئی امت بنائی. اس امت کو آخر میں بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کی سزائیں بھی اس کے سامنے ہوں، قوم عاد کی سزائیں بھی اس کے سامنے ہوں، قوم سمود کی سزائیں بھی اس کے سامنے ہوں، قوم نوح کی سزائیں بھی اس کے سامنے ہوں، قوم موسیٰ کی سزائیں بھی اس کے سامنے ہوں، قوم عیسیٰ کی سزائیں بھی اس کے سامنے ہوں، انبیاء کی قوم کی سزائیں اس کے سامنے ہوں، اور ان سے عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے، اور اپنا سب کچھ اپنے مالک و مولا کے سپرد کر دے تاکہ نئی آزمائشیں اس کے اوپر نہ آئیں. جب یہ اپنا تن من دن اپنے پروردگار کے سپرد کرتا ہے تو پھر اللہ اسے سزا نہیں دیتا، اسے عذاب نہیں دیتا، اسے شدت میں نہیں رکھتا، اسے سختی میں نہیں رکھتا، بلکہ عزت اس کا مقدر، عظمت اس کا مقدر، شرف اس کا مقدر، قدر و منزلت اس کا مقدر. گویا کائنات کی ہر نعمت اللہ انسان کا مقدر بنا دیتا ہے جب انسان ان چیزوں سے سبق حاصل کر کے اپنا آپ اپنے مالک و مولا کے سپرد کر دیتا ہے. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج ہمارے برادر عزیز ایک خاص بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں. دو چیزیں یہاں ضمن میں آ گئیں تو وہ بھی عرض کر دوں. یہ جو دنیا کے رشتے ہیں، یہ جو دنیا کے بندھن ہیں، اس کا طریق کیا ہوتا ہے، اس کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. آج ایک شخص کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بھانجا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا دوست ہے، کسی کا ہمسایہ ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، کسی کا استاد ہے، کسی کا شیخ ہے. ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں متعدد رشتے رکھتا ہے. کب تک یہ رشتے ہیں؟ یہ رشتے کیسے قائم ہیں؟ ان کو قائم کرنے کے اسباب کیا ہیں؟ ان کو قائم رکھنے کا سبب کیا ہے؟ اگر قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو چیزوں کا ذکر کیا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرمایا جب میں اسے تعمیر کر چکوں،
اور اس کے اندر اپنی روح کو پھونک چکوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اب آغاز کی طرف آ جائیے. ملائکہ نے کہا تھا یا اللہ اسے زمین میں کیوں بناتا ہے, یہ فساد کرے گا, قتل و غارت کرے گا, خون ریزی کرے گا, فساد دنگا کرے گا. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. اس کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے اس وقت بات کی, اس وقت فرمایا جب ملائکہ نے کہا یا اللہ اسے تو کیوں بناتا ہے, فساد کرے گا, قتل و غارت کرے گا. تعمیر ہو گئی, آدم بن گئے, وجود آدم تیار ہو گیا, روح اللہ نے پھونکی. جتنے بھی بات کرنے والے ملائکہ تھے ساری جماعت کو بلا لیا. کوئی ملائکہ میں سے کوئی ایک ملک اور کوئی ایک فرشتہ باقی نہ بچا. اللہ نے فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ زمین میں فساد کرے گا, خون ریزی کرے گا, قتل و غارت کرے گا, ذرا اس کے سامنے سجدہ کرو نا, ذرا اس کے سامنے جھکو نا. فرمایا جو جھکے گا عزت پائے گا, جو نہیں جھکے گا ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا. سب کے سب فسجد الملائکہ کلہم اجمعون, تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. ایک کھڑا رہا ابا واستکبر وکان من الکافرین, انکار کیا, تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اللہ نے فرمایا لعنتی الی یوم الدین, جا میری بارگاہ میں کھڑا ہونے کے اب تو قابل نہیں رہا اور قیامت کے دن تک لعنتی ہو گیا ہے. یا اللہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا آدم کو سجدہ نہیں کیا, آدم کو سجدہ نہیں کیا, اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے لعنتی ہو گیا ہے. آدم علیہ السلام کا وجود کتنی چیزوں سے تیار ہوا؟ ایک جسم اور دوسری روح, ایک جسم اور دوسری روح. اب یہ بندھن کب تک قائم رہتا ہے؟ جب تک جسم میں روح رہے, جب تک بدن میں روح رہے. آج نچیز آپ کے سامنے ہے, منظور حسین میرا نام ہے. کچھ بچوں کا نچیز باپ ہے اور والدین کا نچیز بیٹا ہے, بھائیوں کا بھائی ہے, ماموں کا بھانجا ہے, چچاؤں کا بھتیجا ہوں. یعنی ایک ہی وقت میں میرے مختلف رشتے موجود ہیں اور مجھے پکارتے ہیں منظور حسین, میرے لیے دعا کرتے ہیں تو دعا منظور حسین کے لیے, حصہ نکالتے ہیں تو حصہ منظور حسین کے لیے. میری ابھی ڈیتھ ہو جاتی ہے, انتقال ہو جاتا ہے, روح پرواز کر جاتی ہے, روح نکل جاتی ہے. آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں, کوئی دوست کا درجہ دے گا, کوئی بھائی کا درجہ دے گا, کوئی بیٹے کا درجہ دے گا, لیکن میری روح پرواز کر جانے کے بعد آپ جب میرے جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو سبھی کہتے ہیں دعا واسطے حاضر اس میت کے. بھائی بھی یہی کہہ رہا ہے, بیٹا بھی یہی کہہ رہا ہے, باپ بھی یہی کہہ رہا ہے, دوست بھی یہی کہہ رہا ہے, چچا بھی یہی کہہ رہا ہے, تایا بھی یہی کہہ رہا ہے, ماموں بھی یہی کہہ رہا ہے, خالو بھی یہی کہہ رہا ہے, رشتہ دار یہی کہہ رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ منظور حسین کدھر گیا؟ چند لمحے پہلے آپ منظور حسین کہہ کے پکارتے تھے, ابھی آپ دعا واسطے حاضر اس میت کے. تو منظور حسین سے میت تک مجھے کس چیز نے پہنچایا؟ روح کے نکل جانے نے. گویا روح موجود ہے, توجہ میری طرف, گویا روح موجود ہے بدن کے اندر, روح موجود ہے جسم کے اندر, روح موجود ہے جسد کے اندر. تو میں کسی کا باپ ہوں, کسی کا بیٹا ہوں, کسی کا بھائی ہوں, کسی کا دوست ہوں, کسی کا عزیز ہوں. سمجھنے والی بات سمجھیں تو جسم میں جب تک روح موجود ہے یہ دنیا کا رشتہ ہے,
یہ دنیا کا بندھن ہے. ایک ہی وقت میں یہ سارے رشتے روح کی موجودگی اور روح کے موجود ہونے کی علامت ہے. روح نکل جائے سبھی میت میت کہہ کے پکارتے ہیں موجود ہو. کوئی باپ کہے گا, کوئی بیٹا کہے گا, کوئی بھانجا کہے گا, کوئی بھتیجا کہے گا, کوئی دوست کہے گا میرے بھائیو روح موجود ہو تو دنیا کا رشتہ, اور اگر روح بیدار ہو جائے یا خدا کا رشتہ یا اس کے مصطفیٰ کا رشتہ. یا غوثین حق با. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے دنیا داری کے رشتے قائم رکھنے ہیں یا اس سے آگے گزر کر اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ قائم کرنا ہے؟ یاد رہے یہ روح کی موجودگی کی علامت ہے. روح پرواز کرے کوئی بھی رشتہ دار نہیں کہتا, سب میت میت کہتے ہیں. گویا روح کی موجودگی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں یہ روح کی موجودگی کی علامت ہے. چاہے خفتہ ہو چاہے خفتہ نہ ہو, روح سوئی ہوئی ہو یا بیدار ہو, دنیا کے رشتے قائم و دائم رہتے ہیں. روح نکل جائے رشتہ ختم. اگر رب اور اس کے رسول سے رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو تو پھر روح کو بیدار کرو. اقبال کہتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اور آسمانوں کی طرف اشارہ اس جانب ہے کہ جب روح بیدار کر لی جائے, روح کو اجاگر کر لیا جائے, روح کو زندہ کر لیا جائے تو پھر یا خدا کا رشتہ قائم ہوتا ہے یا خدا کے مصطفیٰ کا رشتہ قائم ہوتا ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے جس امت کو اللہ نے کنتم خیر امہ کا لقب عطا کیا, جس انسان کو اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا رشتہ عطا کیا, جس انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اولاد آدم کو عزت اور کرامت کا خدا نے تاج پہنایا. آج اس تاج کو اتار کر مت پھینکو, آج اس تاج کو اپنے سر سے مت اتارو, آج اس تاج کو اتار کر مت پھینکو. اگر اس تاج کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو دنیا کی زندگی آج کل بہت ہی لیمیٹڈ ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. آدمی دنیا سے گزر جاتا ہے, مہینہ ہفتے کی طرح گزر رہا ہے, سال مہینے کی طرح گزر رہا ہے, ہفتہ دن کی طرح گزر رہا ہے اور دن گھنٹے کی طرح گزر رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ قرب قیامت وقت تیزی سے گزرے گا اور آج وہ عالم ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال گزارنے ہیں اور وہاں پر ان لیمیٹڈ زندگی گزارنی ہے. یہاں 80 سال گزارنے کے لیے ہم کتنوں سے رشتے بنا کے رکھتے ہیں. میرے بھائی, میرے بزرگ, میرے دوست, آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک خالق سے اور دوسرا اس کے مصطفیٰ سے رشتے کو قائم کر لو. قبر کی زندگی بھی پاکیزہ گزرے گی, حشر کی زندگی بھی اطمینان کے ساتھ گزرے گی, دنیا کی کامیابی بھی مقدر بنا دی جائے گی. لیکن لازم ہے اپنے تن سے گزر کر اپنے من کی خبر لو, اپنے جسم سے گزر کر اپنے دل کی خبر لو, اپنے وجود سے گزر کر اپنے سینے کی خبر لو. جب سینہ آباد ہوتا ہے تو اس جہان کی کامیابی بھی مقدر, قبر کی کامیابی بھی مقدر اور میدان محشر کی کامیابی بھی مقدر بنا دی جاتی ہے. مگر یاد رہے اگر یہ سارے شرف پانے ہیں تو جس میلاد والے کے ساتھ ہم نے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے, رشتے ناطے کو مضبوط کرنا ہے اور اس محبوب حقیقی کے خالق سے اپنے رشتے ناطے کو مضبوط کرنا ہے, وہیں پر
اولیاء اللہ سے اور بالخصوص پیران پیر دستگیر ماں محی الدین سیدی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات گرامی سے اپنا تعلق مضبوط کرو، آپ کی تعلیمات سے تعلق مضبوط کرو، آپ کی سیرت اور صورت سے اپنے رشتے ناطے کو مضبوط کرو۔ جو غوث اعظم سے جڑ گیا، خدا کی قسم اس کی بیڑی کہیں نہیں ڈوبے گی بلکہ پار کنارے لگا دی جائے گی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ۔ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں، سن فریاد پیران دیا پیرا، میری عرض سنے کن دھر کے ہوں، بیڑا اڑیا میرا وچ کھپراں دے، جتے مچھ نہیں بہندے ڈر کے ہوں، شاہ جیلانی محبوب سبحانی میری خبر لیو جٹ کر کے ہوں، پیر جنہاں دے میرا غوث العظم یا حضرت باہو سوئی کدی لگ دے تر کے ہوں۔ فرمایا جن کا مرشد غوث اعظم بن جائے انہیں قبر میں بھی کوئی لوائی نہیں، انہیں حشر میں بھی کوئی لوائی نہیں، کیونکہ غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی لا تخف، مریدی لا تخف، مریدی لا تخف، اے میرے غلام تو مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو، فرمایا تجھے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ کیا ہوا؟ تو گناہگار ہے، میں جو نیک ہوں میں تجھے راستے میں نہیں چھوڑوں گا بلکہ پار کنارے لگاؤں گا۔ اور غوث اعظم آپ کی ولادت کی جانب جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ایک عظیم سبق ملتا ہے کہ غوث اعظم کی ولادت کیسے ہوئی۔ آپ کے والد گرامی، توجہ سے سنیے گا، آپ کے والد گرامی نہر کے کنارے چلتے آ رہے ہیں، بھوک محسوس ہوئی، ایک فروٹ کا دانہ ملا، اس کو اٹھایا، کچھ ابھی تناول ہی کیا، ذہن میں خیال آ گیا یہ تو میں نے خرید کے مول لے کے اپنے باغ سے لے کے استعمال نہیں کیا، پتہ نہیں کس کا ہے، کس کے باغ کا ہے، کون اس کا مالک ہے، یہی بات دل میں آئی، ابھی تھوڑا سا کھایا تھا، وہ دانہ اٹھا کے واپس اسی جانب چل پڑے جس جانب سے پانی آ رہا تھا۔ چلتے چلتے نہر کے کنارے ایک باغ کا پودا دیکھا، کہا یہ دانہ بھی اسی باغ کا لگتا ہے کیونکہ اسی درخت سے لگ رہا ہے۔ آپ اس نہر کو کراس کرتے ہیں، باغ میں جاتے ہیں، ایک بزرگ پہ نگاہ پڑتی ہے، جا کے ان کے پاس کہتے ہیں اے بزرگو یہ باغ آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہ ہمارا باغ ہے۔ آپ کے والد گرامی کہنے لگے مجھ سے ایک خطا ہوئی ہے، کیا اس کی معافی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کون سی؟ فرمایا کہ میں نے ایک دانہ بغیر پوچھے کھایا ہے۔ درویش نے چہرے کی طرف دیکھا، نورانیت کو دیکھا، حسن کو دیکھا، حضور آقا دو عالم نور مجسم کے خون کے رود کو دیکھا، کہنے لگا ایک صورت میں معافی ہو سکتی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو نابینا ہے آنکھوں سے، جو زبان سے گونگی ہے، جو ہاتھوں سے معذور ہے، جو پاؤں سے معذور ہے، اگر اس کے ساتھ آپ رشتہ کریں تو اس کے بعد آپ کی معافی ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جیسی بھی ہو میں رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا میری اس غلطی کی معافی ہوگی، میرے اس گناہ کی معافی ہوگی جو آپ کے اس باغ کے اس دانے سے میں نے تھوڑا سا استعمال کیا ہے، کیا معافی ہو جائے گی؟ تو اس بزرگ نے دیکھا تقوی کے اس معیار پر آج یہ نوجوان اس درجے پہ کھڑا ہے
تو میری بیٹی کے لیے اگر کسی اچھے خامد کا انتخاب ہو سکتا ہے تو وہ یہی بچہ ہو سکتا ہے، وہ یہی نوجوان ہو سکتا ہے، وہ یہی شخص ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے اس بات پہ اس نکاح کو قبول کیا، اس شرط کو قبول کیا، اس رشتے کو قبول کیا کہ کہیں میری اس خطا کی، اس غلطی کی معافی ہو جائے۔ خیر ان کا بندھن باندھ دیا گیا، نکاح ہو گیا۔ حضور غوث پاک کے والد گرامی جب اپنے حجلہ عروسی میں جانے لگے، دروازہ کھولا، اندر قدم رکھا تو فوراً واپس پلٹے، سامنے دیکھا تو سسر موجود ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ بچہ جس تقوی کے معیار پہ ہے ضرور واپس پلٹ کے آئے گا، اس کمرے میں نہیں جائے گا۔ جب دیکھا تو کہا بیٹا خیر تو ہے؟ تو وہ کہنے لگے مجھے لگتا ہے میں کسی اور کی دہلیز کو کراس کر چکا ہوں، میرا رشتہ ازدواجی جس کے ساتھ باندھا گیا یہ میری اہلیہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ نابینا ہیں، وہ بہری ہیں، وہ معذور ہیں، ہاتھوں سے بھی پاؤں سے بھی، اور ان کی صورت بھی اچھی نہیں ہے، میں نے تو اس کے برعکس دیکھا۔ انہوں نے کہا یہ آپ ہی کی اہلیہ ہیں، آنکھوں سے نبینا اس لیے ہیں کہ آج تک کسی غیر محرم پہ ان کی نگاہ نہیں پڑی، کانوں سے بہری اس لیے ہیں کہ آج تک کسی غیر محرم کی آواز ان کے کانوں تک نہیں آئی، پاؤں سے معذور اس لیے ہیں کہ انہوں نے آج تک اس چوکھٹ کو، دہلیز کو عبور اور کراس نہیں کیا، اور ہاتھوں سے معذور اس لیے ہیں کہ ان کا ہاتھ کبھی کسی غیر محرم کی طرف نہیں بڑھا، اور بدصورت میں نے اس لیے کہا کہ اتنی خوبصورت نہیں، کیونکہ دنیا اسے خوبصورت کہتی ہے جس کی نمائش ہو، آج تک اس کی نمائش نہیں ہوئی۔ تو حضور غوث پاک کے والد اپنی اس زوجہ محترمہ کے قریب گئے تو اس سے غوث اعظم پیدا ہوئے، غوث الاعظم کی ولادت ہوئی۔ سنیے، جب باپ کا رشتہ امام حسن سے ملے اور ماں کا رشتہ امام حسین سے ملے تو بیٹا غوث الاعظم بن کے ابھرتا ہے، بیٹا عبد القادر بن کے ابھرتا ہے۔ اگر باپ علی ہوں، ماں خاتون جنت ہوں، تو بیٹا یا حسن بن کے ابھرتا ہے یا حسین بن کے ابھرتا ہے۔ ماں راستی ہوں، باپ حافظ محمد بازید ہوں، تو بیٹا باہو بن کے ابھرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج ہم اپنے ایک عزیز کی مہندی میں شریک ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ بیٹے پیدائشی طور پر اللہ کے قرب کے اس معیار پہ ہوں تو ماں کو حیا کا پیکر ہونا چاہیے، باپ کو تقوی کا پیکر ہونا چاہیے، ماں کو غیرت کا پیکر ہونا چاہیے، باپ کو تقوی کے اعلیٰ معیار پر شرف یاب ہونا چاہیے۔ تو پھر بیٹا بابا فرید بن کے ابھرے گا، بیٹا داتا علی حجویری بن کے ابھرے گا، بیٹا شاہ رخ عالم بن کے ابھرے گا، بیٹا سلطان باہو بن کے ابھرے گا، بیٹا غوث الاعظم بن کے ابھرے گا، بیٹا حسن بن کے ابھرے گا، بیٹا حسین بن کے ابھرے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہماری اولادوں سے اللہ والے پیدا ہوں تو پھر ماں پہ لازم ہے وہ شرم و حیا کا پیکر بنے، ماں پہ لازم ہے وہ چار دیواری کو نہ پھلانگے، ماں پہ لازم ہے وہ اپنی آنکھ کو جھکا کے رکھے، اپنے سر کو ننگا نہ کرے، اپنے وجود کو، اپنے آپ کو کسی غیر محرم کے سامنے نہ لائے۔ خدا کی قسم آج بھی غوث اعظم کے غلام بن کے ابھریں گے، آج بھی سلطان باہو کے غلام بن کے ابھریں گے، وہ اولادیں، وہ نسلیں خدا کے محبوب بندے ہوں گے، مصطفیٰ کے محبوب امتی ہوں گے۔ لیکن لازم ہے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے رویے کو
آج لوگ کوستے ہیں جی بیٹا بڑا بے ادب ہو گیا ہے، بڑا گستاخ ہو گیا ہے، بڑا نافرمان ہو گیا ہے۔ میں آخیا جی مینوں ذرا ایک گل تو دسو، کیا پیدائشی طور تے بیٹا نافرمان آئی، گستاخ آئی، بے ادب آئی؟ جنے نہیں جی پیدائشی طور تے تو معصوم بچہ آئی۔ معصوم کہنوں آندے نے؟ معصوم گناہ تو بولے نا یار، گناہ سے تو گناہگار، خطاکار، سیاکار، گستاخ، بے ادب، نافرمان، جھوٹا، حاسد، متکبر کس نے بنایا؟ کیا وہ پہلے سے بن کے آیا؟ آج اولاد کو مت کوسیں، اولاد کو مت تان کریں۔ اگر باپ تقوی کے اعلیٰ معیار پہ فیض یاب ہو، ماں شرم و حیا کے اعلیٰ معیار پہ فیض یاب ہو، تو بیٹا بھی فرما بردار پیدا ہوگا، باحیا پیدا ہوگا، با کردار پیدا ہوگا، با عمل پیدا ہوگا۔ اگر اچھے بیٹوں کا تقاضا ہے تو پہلے اچھے والدین چاہیے، اچھا باپ چاہیے، اچھی ماں چاہیے۔ جب تک اچھا باپ اور اچھی ماں معاشرے میں ہم ثابت نہیں ہوں گے تو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ اولاد پاک باز ہو، فرما بردار ہو، تابع دار ہو۔ یہی لوگ تھے آج بزرگ بیٹھے ہیں، کیا ماں باپ کے قدموں کے دھومن کو اپنے لیے ذریعہ نجات نہیں سمجھتے تھے، ذریعہ شفا نہیں سمجھتے تھے؟ آج کہاں گیا وہ معیار؟ آج کہاں گیا وہ حیا؟ آج کہاں گیا وہ ادب؟ آج کہاں گیا وہ احترام؟ اسی باپ کو بیٹا کہتا ہے تو کون ہوتا ہے میرے معاملات میں عمل دخل کرنے والا؟ اسی ماں کو کہتا ہے تو نے میرے ساتھ سلوک ہی کیا کیا ہے؟ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، عارفوں کے سلطان کی نگری سے آیا ہوں، یہ نصیحت میری پلے باندھ کے جائیں۔ اگر آپ معاشرے میں اولاد کو حسین فرد اور حسین افراد میں داخل کرنا چاہتے ہیں، آج سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ ایک بچہ جا رہا ہے قافلے کے ساتھ، ڈاکو پڑ گئے، ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کر دیا۔ بچے کی ایک بار تلاشی لی، دوسری بار لی، تیسری بار لی، کچھ نہ نکلا۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا بیٹا آپ کے پاس کچھ نہیں؟ تو بچے نے جواب دیا میرے پاس 40 درہم ہیں۔ تو اس نے کہا کہاں ہیں؟ کہا میرے کرتے میں سلے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا آپ جھوٹ بول کے 40 دینار بچا تو سکتے تھے۔ تو اس بچے نے کہا میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تو وہ بچہ جب بڑا ہوا تو غوث الاعظم کے نام سے ابھرا، اور اس ایک سچ نے انہیں ولایت کے اس منصب پہ پہنچایا۔ قدمی ہذہ علی راقبۃ کل ولی اللہ۔ اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک غوث اعظم ان کی گردن پہ اپنا قدم نہ رکھے۔ تو جن کی ایک صداقت انہیں مقام ولایت کے اس درجے تک پہنچاتی ہے، تو کیا ان کی غلامی میں آج ہم سچ نہیں بول سکتے؟ دستک آتی ہے بیٹا جاؤ پتہ کرو کون ہے۔ وہ 3 سال کا بچہ ہے، توتلی زبان ہے، جا کے دیکھتا ہے بابا انکل آئے ہیں، انکل آئے۔ بیٹا جاؤ انکل سے کہو کہ بابا گھر پہ نہیں ہیں۔ معصوم بچہ ہے، وہ جا کے کہتا ہے انکل بابا کہہ رہے ہیں کہ بابا گھر پہ نہیں ہیں، بابا کہہ رہے ہیں کہ بابا گھر پہ۔ بھئی وہ تو معصوم بچہ ہے۔ جس معصوم بچے کو آپ نے کمرے میں بیٹھ کے اور گھر میں بیٹھ کے کہا ہے
کہ بیٹا جاؤ انکل سے کہو کہ بابا گھر پہ نہیں ہیں، آپ اس بچے کو جھوٹ سکھا کے کہ قبر پہ قرآن کی تلاوت کرے گا، تاش تو کھیلے گا، لوڈو تو کھیلے گا، شطرنج تو کھیلے گا، جوا تو تیری قبر پہ بیٹھ کے کھیلے گا، مگر اس کی زبان سے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں نکلے گی۔ اگر چاہتا ہے کہ تیرا بیٹا زبان میں ہر وقت اللہ کے پاک قرآن کی تلاوت کو جاری رکھے تو اس کے سامنے جھوٹ نہ بول، جب بھی اس کے سامنے بات کر تو خدا کی کر، جب بھی کلام کر تو اس کے مصطفیٰ کا کر، جب بھی گفتگو کر تو غوث اعظم کی کر، سلطان باہو کی کر، بابا فرید کی کر، شیخ عطار کی کر، داتا علی حجویری کی کر، معین الدین اجمیری کی کر، اللہ والوں کی کر۔ جب اس کے سامنے تو غوث اعظم کا یہ قصہ سنائے گا کہ غوث اعظم ابھی بچپن میں تھے اور ان کی ماں نے انہیں کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو ان کے ایک سچ نے انہیں آج اس درجے پہ پہنچایا ہے۔ اگر ہم بھی سچ بولیں گے تو یقیناً اولاد کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ پیدائشی طور پر خدا کے بھی قریب ہوں گے، خدا کے مصطفیٰ کے بھی قریب ہوں گے۔ اور یہی آج کی نچیز کی نصیحت ہے، جھوٹ سے اعراض کر، زندگی میں ایک جھوٹ بولنا ترک کر دیں۔ حضور سے پوچھا گیا، حضور کیا مومن سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہو سکتی ہے۔ کیا مومن سے چوری ہو جاتی ہے؟ فرمایا ہو جاتی ہے۔ کیا مومن کبھی غلط کاری کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کر سکتا ہے۔ عرض کی حضور کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن سے کبھی جھوٹ سرزد نہیں ہوتا، جو جھوٹ بول رہا ہے وہ مومن نہیں، جو جھوٹ بول رہا ہے وہ مومن کے درجے پہ ابھی پہنچا ہی نہیں۔ ہم اپنی زبان کو تھوڑا سا روک کے رکھیں، جھوٹ چھوڑ دیں، خدا کی قسم ہماری نسلیں پاک باز، نیک سیرت اور خوبصورت بن جائیں گی۔ یہی اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں۔ بابا فرید کہتے ہیں باروں مل مل دھونا ہے تے کدی اندروں مل مل دھو، اے بار دھو تکیے یہ تیرا اندر پاک نہ ہو۔ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں دل تو نماز پڑھایو ناہی کی ہویا جے نیتی ہو، لوگاں دے بھی کھاون کیتے بھج بھج وڑے مسیتی ہو، اے ارکاں گٹے مل مل دھویں تے تیرے دلوں نہ گئی پلیتی ہو، باجو مرشد کامل یا حضرت باہو یہ نیتی مول نہ نیتی ہو۔ اگر چاہتا ہے کہ میرا تن بھی پاک ہو، میرا من بھی پاک ہو، میرا ظاہر بھی پاک ہو، میرا باطن بھی پاک ہو، تو پھر ظاہر کی پاکیزگی کے اسباب اور ہیں، وہ پانی ہے، وہ غسل ہے، وہ وضو ہے۔ اور اگر اپنے باطن کو پاک کرنا چاہتا ہے تو عارفوں کے سلطان فرماتے ہیں الف اللہ، الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہوں، نفی اسباب دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا، جاں پھلن تے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو جیں اے بوٹی لائی ہوں۔ آؤ اللہ کا نام حاصل کرو، دل کی تختی پہ نقش کرو، دل پاک ہوگا، روح بیدار ہوگی، تعلق خدا سے بھی جڑ جائے گا، اس کے مصطفیٰ سے بھی جڑ جائے گا۔ یہی کامیابی کا راز ہے، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، اگر معاشرے کو حسین بنانا چاہتا ہے، اقبال نے کہا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو خود کو سوار اور سدھار لے، خدا کی قسم ملت کا مقدر خود بخود سنور جائے گا۔ اپنے تن کو بھی آباد کر،
اپنے من کو بھی آباد کر، اپنے بدن کو بھی پاک کر، اپنے دل کو بھی پاک کر۔ جب یہ دونوں پاکیاں اور طہارتیں ملتی ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فیخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر تیرے وجود سے جو خوشبو پھوٹے گی وہ کبھی لؤلؤ کی ہوگی، کبھی مرجان کی ہوگی، کبھی غلام امام حسن کی ہوگی اور کبھی غلام امام حسین کی ہوگی۔ آج ضرورت ثمر کی ہے کہ اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی پاکیزگی کا بندوبست کر، اپنے تن کے ساتھ اپنے من کو آباد کرنے کی کوشش کر، کیونکہ تن اور من یہ یوں ہیں جیسے پرندے کے دو پر، پرندے کے دو پر۔ پرندے کو پرواز کرنے کے لیے دو پروں کی ضرورت ہے، اگر ایک پر ڈیمیج ہو جائے تو پرندہ پرواز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان اگر اپنی نجات چاہتا ہے اور قرب خدا اور قرب مصطفیٰ چاہتا ہے تو ایک پر ہے شریعت کا، ایک پر ہے طریقت کا، ایک پر ہے ظاہر کا، ایک پر ہے باطن کا، ایک پر ہے جسم کا، ایک پر ہے روح کا۔ ان دونوں کو ملا لے اور ان دونوں کو آباد کر لے۔ جب تن اور من دونوں آباد ہوں گے، ظاہر اور باطن دونوں یکجا ہوں گے، جسم اور روح ان کا رشتہ ناتا جب جڑ جائے گا تو پھر کامیابی اور کامرانی مقدر بنا دی جائے گی۔ پھر انسان کامل بن جائے گا، انسان کی انسانیت اسے درجہ معراج تک پہنچا دے گی۔ یہی اصلاحی جماعت کی دعوت ہے، یہی میرے حضور مرشد کریم جانشین سلطان الفقر سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین، آپ کا یہی میسج ہے کہ آؤ اپنے تن کے ساتھ اپنے من کو پاک کرنے کا وہ نسخہ حاصل کرو جو اسم اعظم کی صورت میں، اسم اللہ ذات کی صورت میں ہے۔ اسے حاصل کر کے اپنے دل کی تختی پہ نقش کرو، دل پاک ہوگا، روح بیدار ہوگی، تعلق اللہ اور اس کے رسول سے استوار ہوگا، پھر کامیابی اور کامرانی مقدر بنے گی۔ آپ سب کی توجہ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی توجہ سے نچیز کو سماعت کیا، گفتگو کو سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور پھر نچیز کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ برادرم محمد نوید صاحب جن کا بندھن بندھنے جا رہا ہے، ان کو، ان کے گھر کو سلامت رکھے اور آباد و شاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی محبت پہ ہمیں زندہ رکھے اور حضور کی محبت پہ قائم و دائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام گلشن
وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر۔ یا الہ العالمین ہمیں قبول و منظور فرما۔ یا میرا مالک کریم، آج کی اس نشست کو بالخصوص جس مقصد کے لیے انعقاد کیا گیا، میرا مالک کریم ان کی اس سایہ جمیلہ کو، حاضری کو، محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا میرا مالک کریم، آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور صحیح غلامی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرا مالک کریم، جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں، سب کے گھر بار، مال جان، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ ہر قسم کی دکھ مستی اولاد ہے، انہیں نیک صالح والدین کا فرما بردار بنا۔ یا میرا مالک کریم، ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ یا میرا مالک کریم، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ فلسطین اور غزہ کے شہداء کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ جہاں کہیں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا۔ یا میرا مالک کریم، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ ملک پاکستان کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا میرا مالک کریم، عالم اسلام کے مسلمانوں کو آپس میں پیار، محبت، خلوص اور یکجہتی کی توفیق عطا فرما۔ یا میرا مالک کریم، حضور کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں نماز 5 گانا باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک سے رشتہ ناتا اور تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرا مالک کریم، اس آبادی پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ یا میرا مالک کریم، اس آبادی پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ ہر قسم کی دکھ، مصیبت، پریشانی سے محفوظ فرما۔ یا میرا مالک کریم، ہمیں آپس میں خلوص سے، پیار سے، اخلاص سے، محبت سے، رواداری سے رہنے سہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا میرا مالک کریم، ہمارے سینوں کو منور فرما، ہمارے دلوں کو زندہ فرما، ہماری ارواح کو مجلہ فرما اور ہمیں ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت عرش فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہاں ہاں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہاں وہی رب ہے جس نے تجھ